بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کس سے پوچھ کر سردار کاظم شاہ کی بیوی پر آپ نے ہاتھ اٹھایا؟ وہ جو اب اپنے کیے پر شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے تھے، یکدم کاظم کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے پر ڈگمگائے۔ ہوتے کون ہیں آپ جو میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ انہیں خود کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے پاتے وہ زخمی شیر کی طرح غرایا، جبکہ وہ سہم کر روتی اس کے پیچھے چھپنے لگی۔ کاظم تمیز یاور شاہ نے اس کے لہجے پر مداخلت کرنی چاہی۔ کچھ بھی تھا، وہ بڑے تھے، اس سے احترام تھا ان کا۔ بیچ میں کوئی نہ آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک کی طرف دیکھتے، وارننگ دیتے، اتنی زور سے چلایا کہ نامحسوس انداز میں یحییٰ شاہ نے قدم پیچھے لیے۔ اس کو دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، نیلی آنکھیں خون چھلکانے کے در پہ تھیں۔ بحث مرجان کو ایک تھپڑ پڑنے پر آئندہ اگر میری بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، ایسا سوچا بھی تو کاظم شاہ سب تہس نہس کر دے گا۔ اور انجام کے ذمہ دار آپ ہوں گے یحییٰ شاہ۔ وہ انگلی اٹھائے ایک ایک لفظ جما کر بولتا۔ آج پرانا کاظم شاہ لگ رہا تھا جس کے غصے پر سب خوف کھاتے تھے۔ چلو مرجان، سب پر ایک جتاتی نظر ڈالتے وہ خوف کے مارے روتی مرجان کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ کاظم بات سنو ہماری، بی جان اسے گھر سے باہر جاتا دیکھ پیچھے سے چلائی، پر وہ اگنور کرتا آگے بڑھ گیا۔ شاہ صاحب آپ روکتے کیوں نہیں اسے، جانتے ہیں نا اس کے غصے کو۔ بی جان خاموش کھڑے، آغا جان کی طرف بڑھتی، ان کا بازو ہلاتی بولی۔ سب اپنی اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑے تھے، پل میں سچویشن کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ابھی ان کا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ آغا جان خاموش کھڑے، یحییٰ شاہ پر ایک جتلاتی نظر ڈال کر بولتے، اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ بیٹیاں تو سر کا تاج ہوتی ہیں یحییٰ شاہ، اور آج تم نے اس گھر کی رحمت پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کر دیا کہ ہم نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے۔ بی جان آنکھوں کے کنارے پہنچتی گلوگیر لہجے میں بولی تو وہ اپنی جگہ مزید شرمندہ ہو گئے تھے۔ شاہ آپ دیکھیں نا جا کر، باہر شور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امریش جو دروازے سے کان لگائے کھڑی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر باہر سے آتے شور کو سنتے ہوئے کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائی، تو وہ شاہ سے کہنے میں لگی، ارے اپیا چل کریں، ویسے بھی کچھ دیر میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ پری مصروف سے انداز میں اپنی چال چلتی بولی، گویا اپنی بڑی بہن کو مشورہ دے رہی ہو۔ تم تو چپ ہی کرو، تمہیں تو ذرا پرواہ نہیں۔ شاہ ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ پری کے کندھے پر دھموکا جڑتے بولی، ساتھ لڈو پر اپنی توجہ مرکوز کیے ضامن شاہ کی طرف ہوئی، جس پر پری نے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو، ساری ٹینشن صرف آپ ہی لیں۔ چلو مازن اٹھو، سمجھ نہیں آ رہی بڑی بھابھی کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ اپنی باری چلتے مازن کو یوں گھور کر بولتا، شرم دلانے لگا جیسے واقعی ہی امریش اس سے مخاطب ہو۔ میں اس نے بھی یوں ہی پوچھا جیسے امریش اتنی دیر سے اس سے مخاطب ہو۔ ہاں جی آپ۔ ضامن اور پری ہم زباں ہوئے تو امریش سر نفی میں ہلا کے رہ گئی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، تو ناچار مازن شاہ کو اٹھنا پڑا۔ ایک منٹ، وہ جو گیٹ کھول کر باہر نکلنے ہی لگا تھا، پری کی آواز سن کر خوش ہوتا پلٹا، ایک ہاتھ اٹھائے اسے آشفت دیتی بولی، یہ کیسے لفظ بول رہی ہو، شرم آتی ہے تمہیں؟ پیچھے سے امریش نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ لگاتے کہا، تو وہ کراہ کے رہ گئی۔ ارے شاہ بھگوان کو مانتے ہیں نا، تبھی کہہ رہی تھی۔ اپنی کمر کو سہلاتے وہ صفائی دے رہی تھی، پہلے مانتا تھا یا نہیں، پر جب سے تم جیسی زندگی میں آئی ہے نا تب سے مانتا ہوں، کیونکہ تم میں مجھے ہنومان جی نظر آتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر انگلی رکھے اس کی مدد سے اسے
تھوڑا پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، ہنومان کو چھوڑیں، اگر آپ ہمیں سری دیوی سے ملا دیں تب تو ہم آپ کی بات پر یقین بھی کر لیتے۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں بولی، سری دیوی کے نام سے سری دیوی کے نام سے دیوی نکال دو تو جو پیچھے بچتا ہے وہ تم ہو۔ سری، ہاں، اور وہ بھی کالی بھینس کی جو صدقہ کی جاتی ہے۔ وہ بھی اسے تپانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اب یا سنبھالیں اپنے دیور کو۔ وہ اس کی بات پر تلملاتی چلائی، بھابھی آپ بھی سمجھا لیں اپنی دیورانی کو۔ وہ اب بھی آگ لگانے سے باز نہیں آیا تھا۔ تب بھی لبوں پر زہریلی مسکان سجائے گویا ہوا۔ مازن شاہ ضامن کی تنبیہ کرتی آواز آئی تو وہ اپنی زبان پر انگلی رکھتا خاموش ہو گیا تھا۔ آئس کریم کھانی ہے؟ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے وہ اس کی طرف جھکتا بولا، پر وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں موجود تھے جو فارم ہاؤس کے راستے پر گامزن تھی۔ اسے ڈرائیو خاور کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے خود میں بھینچے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جو جب سے رو رہی تھی اور اب ذرا رونا تھما تو ہونک چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاکلیٹ تو کھائے گی مرجان، ہے نا؟ وہ اس کا دھیان ابھی کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے سے ہٹانا چاہتا تھا، پر وہ ایک بار پھر سر نامے ہلا گئی تھی۔ مرجان کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کا چہرہ خود کے قریب کیے وہ تھوڑا سرد لہجے میں بولا تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ سردار کو بابا نے مارا، ہچکیوں کے ساتھ کہتی وہ اس کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی جہاں تھپڑ کے کوئی نشان نہ تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اس کے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کرتا وہ اب کے پیار سے بولا۔ اسے خود کو مارے گئے تھپڑ کی پرواہ نہ تھی۔ اسے ابھی تک یحییٰ شاہ کے وہ تھپڑ یاد تھے جو انہوں نے اس کے سردار کو مارے تھے۔ بابا گندے ہیں، بابا گندے بچے ہیں، جان کے سردار کو مارا بابا نے۔ وہ اب بھی اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتی نم لہجے میں بول رہی تھی، سردار کا بچہ اتنا گندا بچہ کیوں بن گیا ہے؟ بابا سے بدتمیزی کیوں کی؟ مرجان نے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے پیار سے پوچھنے لگا۔ اس کا نرم گال تھپڑ پڑنے سے اب نیلا ہونے لگا تھا، پر اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اسے صرف اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑوں کا دکھ ستا رہا تھا۔ بابا نے سردار کو ادھر مارا تھا۔ اس کے گال پر ہلکے ہلکے اپنی انگلیاں ٹریس کرتی وہ ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئی۔ جب کوئی مسٹیک کرتا ہے تو اسے اپنے پیرنٹس سے ڈانٹ پڑتی ہے نا؟ اس کے منہ پر آتے بالوں کو سنوارتے اس نے بات شروع کی تو اس نے تائیدی نظر میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو ایسے ہی سردار سے مسٹیک ہوئی تھی، تبھی بابا نے ڈانٹا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے معصوم ذہن اور چھوٹے سے دل میں اپنے بابا کے لیے کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، تبھی اسے سمجھا رہا تھا۔ تو مارا کیوں تھا؟ نم پلکوں کو جھپکاتی وہ ایک بار پھر اسی بات کو لے آئی تھی۔ سارا مسئلہ اسی بات کا تھا کہ مرجان کے سردار کو مارا کیوں تھا۔ اس بات کو چھوڑیں اور مرجان پرومس کرے اب بابا سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ اس بات کو اگنور کیے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتے وعدہ لینے لگا، اوکے جان نہیں کرے گی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ننھا سا ہاتھ رکھے وہ وعدہ کر گئی، دیٹس لائک مائی پرنسس۔ اس کے نیلے پڑتے گال پر اپنے لب رکھے تو اس کی سسکی نکلی جس پر اس نے اپنے جبڑے بھینچے اس کے گال کو دیکھا۔ درد ہو رہا ہے؟ کاظم شاہ نے سنجیدہ ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تو مقابل ڈرتی نہ میں سر ہلا گئی، جس پر اس نے تھوڑا سا گھورا تو وہ جھٹ ہاں میں سر ہلا گئی۔ خاور، گاڑی کسی کلینک کی طرف روکو۔ اسے اپنے سینے سے لگائے کاظم نے خاور کو حکم دیا اور خود اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب وہ میری بیٹی کو نہیں لائے گا، اسے مجھ سے دور لے گیا ہے۔ وہ صوفے پر سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھے مسلسل بڑبڑا رہے تھے۔ جب سے قاسم مرجان کو لے کر گیا تھا تب سے وہ وہیں صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ آ جائے گا، صبر کرو۔ یاور شاہ ان کا کندھا تھپتھپاتے بولے، وہ کبھی نہیں لائے گا میری بیٹی کو۔ بھائی میں کیسے رہوں گا اپنی مرجان کے بغیر؟ اب کے آنسو گرتے ان کی داڑھی میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہاں صرف اس وقت تینوں بھائی موجود تھے۔ جس بیٹی پر جان دیتے ہو اس پر ہاتھ اٹھاتے تمہارا ہاتھ نہیں کپ کپایا؟ ہاں، شرم نہ آئی اس گھر کی رحمت پر ہاتھ اٹھاتے؟ ارے بیٹی تو باپ کے سر کا تاج ہوتی ہے، تم نے یوں اس تاج کو اتار پھینکا۔ اگر اس وقت کاظم کی جگہ میں ہوتا نا تو ایک ویسے ہی تھپڑ تمہارے گال کی زینت بناتا۔ یحییٰ شاہ، یاسر شاہ کو ان کا ہاتھ اٹھانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جس بیٹی کو اسلام نے، ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے عزت دی ہے تو کیسے
کوئی یوں اسے بے عزت کر دے۔ سچ کہتے ہیں جن کی اپنی بیٹیاں ہونا، صرف وہی بیٹیوں کے دکھ اور تکلیف پر تڑپتے ہیں، جیسے ابھی یاسر شاہ مرجان کے مارے گئے تھپڑ پر سلگ رہے تھے۔ غلطی ہو گئی بھائی، وہ واقعی اپنے کیے پر پشیمان تھے، اور ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سر اٹھا کر بات نہیں کر رہے تھے۔ غلطی؟ میرا دل چاہ رہا ہے ایسے کئی تھپڑ تمہیں ماروں اور کہوں غلطی ہو گئی۔ انہیں اس وقت یحییٰ شاہ سے نہیں بلکہ اس کے کیے گئے عمل سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنا کہہ کر سچ کر دیتے، وہ بھاری بھاری قدم بڑھاتے وہاں سے نکل گئے۔ تم اس کی باتوں میں دل پر نہ لو، بیٹیوں کے معاملے میں یوں ہی وہ حساس اور پوزیسو ہے۔ ان کے جاتے یاور شاہ ان کے پاس بیٹھتے، یاسر شاہ کے لہجے اور باتوں کی وضاحت دینے لگے۔ وہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ ان کے باہم پہ بس لب پھڑپھڑائے۔ گڈ مارننگ بیبی، آرام سے سوئی ہوئی انشال کے گال چومتا وہ اٹھ کر بیٹا۔ سائڈ سے موبائل اٹھا کر اس میں ٹائم دیکھا تو 6 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ پھر دبے پاؤں بیڈ سے اترتا واش روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار سا باہر نکلا تو پہلے ہی نظر بیڈ پر سوئے وجود پر پڑی جو سکون سے سو رہا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھا، بال برش کر کے خود پر پرفیوم کا اسپرے کرتا وہ واپس اس کی طرف آیا۔ جانا اس کے قریب بیڈ پر جگہ بناتے بیٹھ کر ہلکے سے اس کے بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے بولا تو وہ اپنی مندی مندی آنکھیں کھول گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے اتنی صبح صبح تیار دیکھ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ پشاور، اس کے ماتھے کو اپنے لمس سے معتبر کرتا وہ آرام سے بولا۔ پشاور کیوں؟ اس کے کہنے پر وہ جھٹ سے اٹھتی بولی۔ فکر مندی اب پریشانی میں بدل گئی تھی۔ میٹنگ ہے، کل تک واپسی ہوگی۔ وہ اب کے تھوڑے دھیرے سے بولا، کیونکہ اب مقابل کو غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں؟ کل کیوں آئیں گے؟ وہ تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اسے اتنی صبح نیند سے اٹھائے وہ شخص اسے جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ بتایا نا میری جان، میٹنگ ہے۔ وہ اب بھی ویسے ہی پرسکون تھا۔ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ پلک جھپکتے وہ اس کے سینے سے لگتی روحان سی ہوئی تھی۔ میرے بچے، جانا ضروری ہے نا، سمجھا کریں نا۔ اس کے بال سہلاتے وہ اسے بہلا پھسلا رہا تھا۔ نہیں، آپ گئے تو ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ اب مزید اسے خود میں بھیجتی رو دینے کو تھی۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں گیا تھا دور اس سے۔ چلیں آپ سوئے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس کے بالوں پر لپ رکھتے وہ اسے خود سے دور دھکیلتے بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔